بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ پارہ 21 سورہ احزاب، رکوع 1 آیت نمبر 7-8۔ مذکورہ دونوں آیتوں میں دو مضامین کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، صاحب وحی کو وحی کا اتباع ضروری ہے۔ نمبر 2، غیر صاحب وحی کو صاحب وحی کے اتباع ضروری ہے۔ میثاق انبیاء سے مراد اقرار انبیاء علیہم السلام ہے، اور مشکوٰۃ شریف بروایت امام احمد مرفوعاً منقول ہے کہ خصوا بمیثاق الرسالۃ والنبوۃ وہو قولہ تعالی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ۔ انبیاء علیہم السلام کا عہد و پیمان نبوت و رسالت کے فرض منصبیگی اور فرض ذمہ داری کی ادائیگی اور باہمی تصدیق اور مدد کا عہد تھا، جیسا کہ روایات میں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس عہد سے میں وہ بھی شامل ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے یہ اعلان کیا تھا، یہ عہد لیا تھا تمام انبیاء علیہم السلام سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ میثاق انبیاء علیہم السلام بھی وہ ازل سے اس وقت لیا گیا تھا تمام انبیاء علیہم السلام سے، جبکہ عام مخلوق سے، انسانوں سے، جنات سے الست بربکم کا عہد لیا گیا تھا، کذا فی روح المعانی و مظہری۔ تفسیر احمدی میں ملا جیون لکھتے ہیں کہ میثاق عہد و اقرار 3 ہے۔ ایک عالم ارواح میں لیا گیا تھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے، الست بربکم قالوا بلا۔ دوسرا عہد اہل کتاب سے لیا گیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ تیسرا عہد و پیمان میثاق و اقرار انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ایک بہت بڑے عالم علامہ سبکی رحمہ اللہ الباری نے اس حوالے سے ایک بہترین کتاب بھی لکھی ہے کہ التعظیم والمنہ فی لتؤمنن ولتنصرن۔ آیات مذکورہ میں تمام انبیاء علیہم السلام کو عمومی خطاب کے بعد 5 انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے خصوصی طور پر، بطور امتیاز، بطور شرف۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، جس کو فی قولین ابو البشر کہا جاتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد عالم انسانیت کے دوبارہ ابتدا سیدنا نوح علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے، جس کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تیسرا موسیٰ علیہ السلام صاحب التورات، عیسیٰ علیہ السلام صاحب انجیل۔ لیکن آیات مذکورہ میں من کا مقدم ہے تمام انبیاء علیہم السلام پر، اگرچہ بعثت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤخر ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنت اول الناس فی الخلق وآخرهم فی البعث، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخلیق و تکوین کے اعتبار سے میں سب انسانوں پر مقدم ہوں، اور بعث و تو نبوت اور رسالت میں تمام انبیاء سے میں مؤخر ہوں۔ آیات نمبر 8 میں فرمایا لیسأل الصادقین عن صدقہم، یہ عہد و پیمان میثاق جو لیا گیا تھا بروز قیامت ان سچے لوگوں سے، انبیاء علیہم السلام سے، ان کے سچ کی تحقیقات کرے، اور ان کا شرف ہے اعزاز ظاہر ہوگا اور منکرین پر حجت تام ہوگی۔ لہذا جن لوگوں نے صاحب وحی کی اتباع نہیں کی ہے اور صاحب وحی کے اتباع سے، اطاعت سے انحراف کیا ہے، روگردانی کی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اعد للکافرین عذابا علیما، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب وہ تیار کر رکھا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا من النبیین تمام انبیاء علیہم السلام نے، میثاقہم ان کا عہد، ومن کا اور آپ سے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ مریم کے بیٹے سے، وَأَخَذْنَا اور لیا ہم نے منہم ان سے، میثاقاً غلیظا پختہ وعدہ، لیسأل الصادقین تاکہ اللہ پوچھے سچوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے متعلق، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً علیما دردناک عذاب۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔